السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھیں گے۔ ہم نے کچھ اس کے لیسن پڑھ لیے ہیں، تو باقی جو ہے وہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، پیج نمبر 8 پہ ہے یہ 9th کلاس کا سبق نمبر 2۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دلی کے عمائد کا مطلب ہوتا ہے معززین، عزت دار لوگ۔ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں عزت دار لوگ، معززین وغیرہ۔ دلی کے جو عزیز لوگ تھے، معزز لوگ تھے میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، ان میں سے ایک جو صاحب تھے وہ مرزا صاحب کے دلی کے دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی۔ اب یہاں پیچھے لڑائی کی بات ہو رہی تھی نا، غدر، تو یہ وہی لڑائی ہے 1857 کی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، یعنی کمزور ہو گئی تھی، ان کا روزگار میں تنگی آ گئی تھی، روزگار ختم ہو گیا تھا، تنگ ہو گئے تھے، سکیم ہو گئی تھی۔ لیکن وہ پیسے والے لوگ تھے، عزیز عزت والے لوگ تھے، عزت دار لوگ تھے، لیکن ان کو جنگ کی وجہ سے حالت ان کی جو تھی وہ خراب ہو گئی تھی، بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ تو ایک روز ان کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایک روز چھینٹ کا فرگل چھینٹ کا مطلب اسٹوڈنٹس ہوتا ہے کپڑا، چھینٹ کا مطلب ہوتا ہے کپڑا، یہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے کپڑا۔ تو چھینٹ کا فرگل، روئی والا لمبا کوٹ، کپڑے کا اور موٹا کپڑے کا، فرگل کا لفظی مطلب ہوتا ہے روئی والا لمبا کوٹ، یعنی کپڑے کا لمبا کوٹ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ پیج ہمارا ختم ہوتا ہے، ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہم پیج نمبر 9 پہ پیج نمبر ہم 9 پہ آگے ہیں، تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 9۔ چھینٹ کا جو فرگل تھا، ہم پڑھ رہے تھے کہ چھینٹ کا فرگل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے، تو انہوں نے کپڑے کا ایک لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا، فرگل پہنا ہوا تھا، تو وہ پہنے ہوئے مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یعنی قیمتی کپڑا یا جامہ وار کا مطلب ہوتا ہے پھولدار کپڑا یا پھولدار چھینٹ۔ تو چھینٹ کا مطلب اسٹوڈنٹس کپڑا ہوتا ہے، پھولدار کپڑا، یہ میں نے اوپر لکھ دیا تھا، یہ دیکھیں پھولدار چھینٹ، جامہ وار پھولدار چھینٹ یعنی کہ پھولدار کپڑا، مالیدہ قیمتی کپڑا وغیرہ، چوگوں کے سوا یعنی کہ لمبا کرتا، اچھا قیمتی کپڑے کے ساتھ جو چوگے بنے ہوتے ہیں، لمبے کرتے بنے ہوتے ہیں، ان کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دکھا تھا۔ یعنی کہ ساری بات کا مطلب یہ ہے پوری لائن کا کہ اس سے پہلے مرزا صاحب نے انہیں ہلکے کپڑے کا، گھٹیا کپڑے کا، بہت زیادہ لو کوالٹی کپڑے کا جو مالیدہ ہے، فرگل ہے، لمبا کرتا پہلے نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار انہیں ہلکا بہت گھٹیا قسم کا، ہلکا قسم کا، بالکل وہ انہوں نے سوٹ پہنے ہوئے، ایسا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا تھا، ان سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا حقیر کپڑا پہنے ہوئے۔ چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ چھینٹ کا فرگل جب مرزا صاحب نے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، یعنی کہ دل دکھی ہو جانا، دل بھر آنا، دل دکھی ہو جانا، ٹینشن ہو جانا۔ ان سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ تو ان سے پوچھا مرزا صاحب نے پوچھا کہ یہ چھینٹ، یہ کپڑا جو ہے آپ نے کہاں سے لیا ہے، یہ جو پہنا ہوا آپ نے، مجھے اس کی وضع یعنی کہ شکل، وضع کا مطلب ہوتا ہے شکل، یہ میں نیچے تھوڑا چھوٹا سا لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ وضع بہت ہی بھلی میں نے اچھی معلوم ہوئی ہے۔ یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی ہے، مجھے اس کی جو وضع ہے، اس کی جو شکل ہے، میرے صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے کپڑا پہنا ہے اس کی شکل مجھے بہت اچھی لگی ہے، آپ مجھے بھی فرگل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں گے، یعنی کہ مجھے بھی اس فرگل کے لیے، اس لمبے اوور کوٹ کے لیے، روئی والے لمبے اوور کوٹ کے لیے یہ کپڑا کہیں سے منگوا دیں گے، آپ نے اس سے کہا۔ انہوں نے کہا یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ یہ فرگل جو یہ روئی والا لمبا کوٹ ہے جسے اوور کوٹ کہتے ہیں، اوور کوٹ بھی، تو یہ آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، میں نے یہ آج بن کر آیا ہے اور میں نے اسی وقت ہی اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے، اگر آپ کو اتنا زیادہ پسند آ گیا ہے تو آپ کو یہی دے دیتا ہوں۔ تو مرزا صاحب نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ جی تو میرا یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر، یعنی کہ اتنا پسند آ گیا ہے مجھے، اس قدر اچھا لگا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، جاڑا مطلب بہت زیادہ سردی، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے، پھر آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے، سردی تو جو ہے وہ شدت سے پڑ رہی ہے، تو آپ واپس مکان تک کیسے جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ، کھونٹی مطلب کلی جو کپڑا ٹانگنے کے لیے ہوتی ہے گھروں میں، اس کے اوپر سے اپنا مالیدہ، قیمتی کپڑا، قیمتی سوٹ کا نیا چرگا جو لمبا کرتا تھا، قیمتی کپڑے کا نیا کرتا، لمبا کرتا، اوور کوٹ اتار کر انہیں پہنایا، اور اسی خوبصورتی کے ساتھ وہ چرگا ان کی نظر کیا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ لمبا جو کرتا تھا ان کی نظر کر دیا، دے دیا عنایت کر دیا، دے دیا۔ تو یہاں آج کا لیسن جو ہے اسٹوڈنٹس ہمارا ختم ہوتا ہے، نیکسٹ لیسن تک کے لیے خدا حافظ۔